اب اسی کو حلالہ کا استعمال کر دیا اور اس کا مس یوز بھی لوگوں نے کیا۔ سزا کا پراودھان کس بات کا، کس کام کے لیے آپ ہم کو، جب قانون میں طلاق ہوا ہی نہیں تو جو کام ہوا ہی نہیں اس کے لیے سزا کیسے آپ ہم کو دے سکتے؟ اگر اتنا ہی خراب چیز تھا تو پھر بعد میں کرسچن مذہب کے لوگوں نے، یہودی مذہب کے لوگوں نے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے پھر طلاق کو اپنے قانون میں کیوں انسرٹ کیا؟ 3 طلاق کو آپ اگر پورا پڑھیے گا تو اس میں سزا کا پراودھان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کو 3 طلاق 3 مہینے کے اندر دینا ہے۔ تو اسلامک طریقہ بھی یہی ہے، لیکن 1 طلاق بھی فائنل ہو جاتا ہے کب؟ جب اگر ایک بار طلاق بول دیا اور عدت پیریڈ کے اندر اگر ہم اپنی وائف کو رجوع نہیں کر سکے تو فائنل طلاق ہو جائے گا، پھر آپ ہسبینڈ وائف نہیں رہیے گا۔ لیکن اگر آپ پھر اس وائف کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے اس کو نئے دین مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اگر کسی وجہ سے اس کو آپ طلاق دیتے ہیں، ایک ہی بار بولتے ہیں اور عدت پیریڈ کے اندر اگر آپ اس کو رجوع نہیں کرتے ہیں تو یہ 2 بار طلاق ہو گیا۔ اور اس طرح سے اگر آپ نے اپنے لائف ٹائم میں 3 بار طلاق کر دیا تو 3rd بار طلاق بولنے کے بعد آپ اس کو رجوع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر عدت پیریڈ کے بعد اگر چاہیے گا کہ ہم اس کو پھر وائف بنا کے رکھیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کو ان لوگوں نے حلالہ کا نام دیا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس عورت کا کسی دوسرے سے شادی ہو جائے، اس سے طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے، تب پھر اس سے وہ پہلا شوہر جو ہے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اسی کو حلالہ کا استعمال کر دیا اور اس کا مس یوز بھی لوگوں نے کیا۔ ایسا نہیں کہ اس کا مس یوز نہیں ہوا، 3 بار طلاق بول دیا، طلاق ہو گیا، اس کے بعد حلالہ کے نام پر کسی سے شادی کیا، اس سے ڈائیورس کرایا، یہ بہت نہیں ہوا لیکن ہوا، جس کا نقصان مسلمانوں کو، جب اسلام میں ہی 3 طلاق کو طلاق بدعت کہا گیا۔ بدعت مینس غلط، تو جب یہ غلط ہے تو ہے، لیکن سزا کا جو آپ پراودھان کیا تو سزا کا پراودھان کس بات کا، کس کام کے لیے آپ ہم کو، جب قانون میں طلاق ہوا ہی نہیں تو جو کام ہوا ہی نہیں اس کے لیے سزا کیسے آپ ہم کو دے سکتے؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے، یہ قانون نہیں آیا تھا اس کے پہلے مسلم عورتوں کا ہجوم کیا رہتا ہی نہیں تھا فیملی کورٹ میں۔ اب تو بھرمار ہے، 50% مسلم عورتوں، ہندو اور اب مسلم عورتوں میں جو ہے طلاق کا معاملہ چل رہا ہے، اس سے کم تھوڑی ہے۔ لیکن اس کو پروجیکٹ ان لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے بینیفٹ کے لیے کیا۔ کیا ہے عورتوں کے بینیفٹ کے لیے کیا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوا، اگر طلاق ہو جاتا تو اس عورت کو فری تھی، وہ کسی دوسرے سے شادی کر کے اپنا زندگی گزار سکتی تھی، لیکن آپ اس کو کہہ دیا کہ طلاق ہوا ہی نہیں، تب تو دوسرے سے وہ شادی کر بھی نہیں سکتی ہے، اور اس کے ہسبینڈ کو آپ نے 6 سال کے لیے جیل بھیج دیا، تو 6 سال وہ کیا کرے گی؟ 6 سال تک اس کا زندگی کو کون دیکھے گا؟ اور اس کا ہسبینڈ کو تو آپ جیل بھیجیے تو کماوے گا نہیں، تو اس کو کھلائے گا کون؟ اور جب ایک بار آپ جیل بھیج دیجیے گا تو پھر اس ہسبینڈ وائف میں کبھی میل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ قانون 110% مسلم عورتوں کے بینیفٹ کے خلاف ہے، بلکہ ان کے بالکل خلاف ہے۔
ازدواجی زندگی کے خلاف ہے. اس سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا. طلاق کا کنسیپٹ جو ہے سب سے پہلے 1400 سال پہلے مذہب اسلام میں طلاق کا کنسیپٹ آیا. اس کے پہلے جتنے بھی مذہب تھے، چاہے وہ ہندو سناتن مذہب ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، یہودی ہو، کسی کے یہاں بھی طلاق کا سسٹم نہیں تھا، قانون نہیں تھا. اسلام میں پہلی بار قانون قرآن میں طلاق کا آیا، جس میں طلاق سورہ طلاق بھی ہے، سورہ نساء میں بھی پورا ذکر ہے. تو یہ طلاق کا کنسیپٹ اس لیے آیا کہ ویسی عورتیں جو گھر میں ظلم سہ کے بھی بیوی بن کے رہ رہی تھی، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات رکھی کہ بھائی ہم لوگ کو ایسے ایسے ظلم ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بیوی مل گئی کسی کو جو اس کی زندگی کو حرام بنا کے رکھ دی ہے، تو وہ اگر چاہے طلاق لینا تو طلاق لے سکتی ہے، دینا چاہے تو دے سکتا. تو طلاق کا اگر اتنا ہی خراب چیز تھا تو پھر بعد میں کرسچن مذہب کے لوگوں نے، یہودی مذہب کے لوگوں نے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے پھر طلاق کو اپنے قانون میں کیوں انسرٹ کیا؟ اگر طلاق اتنا خراب ہی چیز تھا تو اس کو اپنے اپنے قانون میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ تو قانون میں لیا ہے ہندو ایکٹ میں کہ طلاق ہوگا، کورٹ کرے گا. اب سوچئے کہ کورٹ میں 10 سال 15 سال 20 سال مقدمہ چلتا ہے، تب جا کے طلاق یا تو ہوا یا نہیں ہوا. تو 20 سال تک 10 سال تک 15 سال تک آپ ہسبینڈ وائف نہیں رہے، ایک بیگ کورٹ نے کہہ دیا کہ نہ طلاق نہیں ہوا، تو پھر آپ رہ سکتے ہیں کیا ایک ساتھ؟ یا کہہ دیا کہ طلاق ہو گیا، تب تک تو آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک مقدمہ چل رہا ہے. نہ لڑکی کر سکتی ہے نہ لڑکا کر سکتا ہے. تو 30 سال کی عمر میں اگر مقدمہ چلا، 10 سال 15 سال اور چل گیا، تو 50 سال کی عورت ہو گئی یا 55-60 سال کا مرد ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہوا کہ ڈائیورس ہو گیا، تو وہ شادی کیسے کرے گا؟ اور سیکس جو ہے بایولوجیکل ارج ہے. اگر ہسبینڈ وائف اگر 10 سال 15 سال ایک ساتھ نہیں ہے تو بایولوجیکل ارج کے لیے سماج میں جو ہے برائیاں پیدا ہوں گی. ان سارے چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اسلام نے طلاق کو سہل کر دیا کہ اگر آپ لوگ آپس میں نہیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو الگ ہوئیے، اپنا لائف کو پھر سے شروع کیجیے. تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. تو طلاق کوئی ایسا چیز نہیں ہے. اسلام مذہب میں چونکہ میرج جو ہے کانٹریکٹ ہے، ہندو میں سیکروسینٹ ہے، ہمیشہ جنم جنمانتر اور 7 جنم کے لیے ہو جاتا ہے. تو وہاں پہلے زیادہ تھا، ڈوری ڈیتھ اس طرح کا جو ہے عورتوں کو مار دینا، جلا دینا زیادہ تھا. اب یہاں پر چونکہ آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں مسلمان کے یہاں بھی طلاق کو، تو یہاں بھی ہو رہا ہے، عورت کو جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. تو یہ سارے برائیوں کو اگر ختم کر رہا ہے سمپل طریقہ طلاق کا، تو آپ اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ کر کے سماج میں اور برائی کو بڑھانا یہ کوئی قانون صحیح مانا جائے گا؟ بالکل نہیں مانا جائے گا.